محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جدے نالوڑا اوندا نام محمد سونا دل جان جدے نالوڑا اوندا نام محمد سونا جندا نقش قدم اپناونا اوندا نام محمد سونا انج رکھیا رب نے نا چن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمبدا براق بنا سن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمبدا براق بنا سن کے انہاں ورگا بلا کوئی آنا اوندا نام محمد سونا صلی اللہ پیار وہ صلی اللہ دل جان جندے نالوڑا اوندا نام محمد سونا کی بحث پہ کر دیو شاناتی کی بحث تے کر دیو شاناتی انہوں صدیا رب آسماناتی انہوں صدیائی رب آسماناتی جیڑا فلکاں دا بنیا پرونا اوندا نام محمد سونا دل جان جندے نالوڑا اوندا نام محمد سونا دن حشر دے لوکی رل ویسن دن حشر دے لوکی رل ویسن سب رشتے ناتے بل ویسن دن حشر دے لوکی رل ویسن سب رشتے ناتے بل ویسن جنہیں اوتھے ساڈے کم آنا اوندا نام محمد سونا جنہ اوتھے ساڈے کم آنا اوندا نام محمد سونا جویں خاتم ہے او نبوت دا جویں خاتم ہے او نبوت دا آقا علیہ السلام فرمایا نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ہے جی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد نبی نہیں آئے گا قیامت آ سکتی ہے اور نبی نہیں آ سکتا ہے اس واقعے شاید بڑے پیارے انداز اے اللہ دے محبوب پیغمبر دی مدح سرائی کیتی ہے توجہ نہ سنو جویں خاتم ہے او نبوت دا میں حسن دا خاتم منیائی جویں خاتم ہے او نبوت دا میں حسن دا خاتم منیائی او دے خلق دیا او دے خلق دیا او دے خلق دیا او دے خلق دیا اعجاز نہ جگتے آنائی دل جان جدے نالوڑائی اوندا نام محمد سونائی اوندا نقش قدم اپناوڑائی اوندا نام محمد سونائی صلی اللہ علیہ وسلم جناب یہ تھے حضرت مولانا ذوالفقار حریری صاحب
میں اپنے تمام معزز مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، خصوصاً میاں انعام اللہ صاحب آپ کھولے عمل، ایاز ناصر صاحب، ارشد کھرل صاحب اور میاں عبدالعزیز صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کے لیے یہ کرسیاں رکھی گئی ہیں، تشریف لے آئیں۔ اور علاقہ کے مایہ ناز خطیب حافظ محمد اشرف شہزاد سالفی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ اور جناب قاری ابو ہریرہ صاحب وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں، قاری ابو ہریرہ صاحب، نوید بھٹی صاحب، حبیب الرحمان اکاڑا سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی ادھر تشریف لے آئیں۔ آ جائیں جی، ہم بول رہے ہیں تو ان لفظوں بھی تو کوئی رکھیں، آ جائیں تشریف لائیں، آ جائیں جناب، آ جائیں، بیان کے بعد کوئی بھی نہیں آ رہے گا، آ جائیں تشریف لائیں۔ جناب محترم علامہ ابراہیم بھٹی صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ جرار صاحب تشریف لائیں، حبیب الرحمان اکاڑا سے تشریف لائیں، وہ بھی آ جائیں۔ محمد نبی کھولے عمل، قاری نبیس صاحب وہ بھی تشریف لائیں۔ آپ تمام ہمارے مہمان ہیں، تشریف رکھیں۔ سردار عبداللہ صاحب تشریف لائیں، یہاں پہ بیٹھیں۔ تو جتنے بھی احباب ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں اور ذرا آگے آگے بیٹھیں تاکہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کو جگہ مل سکے، تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف رکھیں، آ جائیں آگے تھوڑا سا۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پیچھے، یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی پڑی ہوئی درمیان میں، تاکہ پیچھے والے جو دوست ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو جگہ مل سکے۔ انشاءاللہ چند ہی ساعتوں کے بعد ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ جناب علامہ ابراہیم بھٹی صاحب کا مدلل بیان شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے میں ان مہمانوں کو بلانا چاہتا ہوں جن کے اعزاز کے اندر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے وہ 12 حفاظ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے اور یہ اعزاز حاصل کیا ہے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب حافظ مصعب عبدالغفار تشریف لاتے جائیں۔ حافظ مصعب عبدالغفار صاحب، حافظ فہد عبدالغفار صاحب، حافظ محمد نعیم منور صاحب مکلوڑ گنج سے، حافظ سلمان عبدالحفیظ صاحب کھولے جیمل سے، حافظ جواد احمد یہ شیخ کے بیٹے ہیں عبدالرزاق صاحب جو خطیب ہیں 31 اکاڑا سے، حافظ فرحان فیاض صاحب حویلی لکھا سے تشریف لے آئیں، آتے جائیں۔ حافظ عبداللہ عمران صاحب 40 SP سے، حافظ فیضان نصیر صاحب محمد نصیر کے بیٹے 31 اکاڑا سے، حافظ عدیل احمد قصور سے، حافظ ارسلان مجید حویلی لکھا سے، حافظ اسد اللہ بن اللہ دتا دیپال پور سے، حافظ علی حسن دیپال پور سے۔ یہ 12 وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس سال قرآن مجید کو مکمل طور پر اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اور ان کے جو والدین ہیں
یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ابھی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور اسٹیج کی زینت بنیں گے یہ تمام طلاب جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے فارغ ہو کر پھر پورے علاقے کو قرآن مجید کی خوشبو سے منور کرنا ہے. تو اب ان کے بعد ان کے جو والد ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. عبدالغفار صاحب ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. عبدالغفار صاحب، منور صاحب، حافظ نعیم کے والد محترم منور صاحب، عبدالحفیظ صاحب، جن کے نام میں بلا رہا ہوں یہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف رکھیں. آ جائیں جلدی، ذرا ہم نے جلدی کور اپ کرنا ہے پروگرام کو. حافظ جواد احمد، ان کے والد محترم شیخ عبدالرزاق صاحب، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. حافظ فرحان فیاض صاحب، ان کے والد محترم ہیں فیاض احمد حویلی لکھا سے، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. حافظ عبداللہ عمران صاحب، ان کے والد محترم محمد عمران صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. محمد نصیر صاحب اکاڑا 3112، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف رکھیں. اور حافظ عدیل احمد، یہ یتیم بچہ ہے تو ان کے ماموں آئے ہیں ان کے ساتھ، محمد خالد صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. حافظ ارسلان مجید صاحب، ان کے والد محترم ہیں عبد المجید صاحب حویلی لکھا سے، وہ تشریف لے آئیں. حافظ اسد اللہ، ان کے والد محترم ہیں اللہ دتا دیپال پور سے، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. حافظ علی حسن دیپال پور سے ہیں، یہ یتیم ہیں، ان کے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے تایا جان علی شیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب جماعت اہل حدیث کے محقق الاثر جناب علامہ ابراہیم بٹی صاحب، ان کا مدلل بیان انشاءاللہ ہوگا. میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. جناب علامہ ابراہیم بٹی صاحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له